کل میں نے جو ریکارڈنگ دی تھی وہ ہے بیع الدیون، یعنی قرضوں کی خرید و فروخت، اس کی بنیادی صورتوں پر میں نے آپ کو ایک 25-26 منٹ کی ایک آڈیو دی تھی. تو وہ اگر آپ حضرات نے سنی ہو اور اس سے متعلق کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ مجھ سے پوچھ لیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے نیا سبق شروع کرتے ہیں. بیع الدیون والا سبق اگر کسی نے سنا ہے اور کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لے. چلے پھر آگے. آج جو ہم سبق پڑھیں گے وہ ہے جو لسٹ میں ہمارے پاس ہے 18 نمبر پہ، رسک مینجمنٹ. تاکہ جو ہے آج یہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ذرا تفصیلی نہیں ہے تو اس لیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں. رسک مینجمنٹ، رسک مینجمنٹ کا تعارف اور اس کی شرعی حیثیت وغیرہ. اس کے لیے آپ نے تقریباً 4 نقطے ذہن میں رکھنے ہوں گے، تو اس سے انشاءاللہ اس کی مکمل جو بنیادی خاکہ ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو رسک مینجمنٹ کے لیے آپ نے 4 باتیں نوٹ کرنی ہے، اپنے پاس یہ باتیں نوٹ کر لیجئے. پہلی بات تو رسک اور رسک مینجمنٹ کا تعارف، کہ رسک کس کو کہتے ہیں، کیا چیز ہے، اور رسک مینجمنٹ کیا چیز ہے. نمبر 2، رسک مینجمنٹ کا بنیادی مقصد. نمبر 3، رسک مینجمنٹ کی شرعی حیثیت. اور نمبر 4، رسک مینجمنٹ کے چند شرعی اصول، 2-3 اصول. یہ 4 باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کی کا تعارف کیا ہے، رسک کس کو کہتے ہیں اور رسک مینجمنٹ کس کو کہتے ہیں. رسک جو ہے یہ کسی بھی متوقع خطرے کو کہتے ہیں، خطرہ. اس کو عربی میں خطرن یا مخاطرتن بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں رسک. یعنی مستقبل کے کسی بھی قسم کے خطرے کو کہتے ہیں رسک. لیکن معاملات میں یا تاجروں اور بزنس مین لوگوں کے کسٹم اور عرف کے اندر رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے نامعلوم واقعات جو فیوچر میں مالی اثرات اور مالی نقصانات میں کافی اثر ڈال سکتے ہیں اور قابل توجہ نقصان کر سکتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں رسک. تو یہ بزنس وغیرہ میں، یا مطلب رسک تو ہر قسم کے خطرے کو کہہ سکتے ہیں نا، لیکن معاشرے میں جب فائنانس وغیرہ کے اندر بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب عام خطرے وغیرہ نہیں ہوتے. اس سے مطلب ہوتا ہے ایسا خطرہ، مستقبل کا ایسا خطرہ یا مستقبل کا ایسے واقعات جو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کس قسم کے خطرات ہوتے ہیں، وہ مالی ہوتے ہیں، انسان کے مال پر اثرات اور نقصانات کے پیش نقصان ڈال سکتے ہیں، تو ان کو کہتے ہیں رسک. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے. مثال کے طور پر میں نے 1000 شیئرز خریدے، میں نے 1000 شیئرز خریدے، ایک شیئر خریدا میں نے 100 روپے کا. اب جب میں نے خرید لیے تو اس کے بعد اب مجھے مستقبل میں خطرہ اور رسک ہے کہ بھئی جب یہ شیئرز میں فروخت کروں گا فیوچر میں تو ممکن ہے ایسے حالات پیش آ جائے جن کی وجہ سے جو میرے شیئرز ہے ان کی قیمت گر چکی ہو، 100 روپے کے بجائے 50 روپے پہ آ جائے، اور یہ بھی امکان ہے کہ 100 روپے سے بڑھ جائے. لیکن کمی کا بھی تو اندیشہ ہے نا، خطرہ ہے، تو مجھے مالی نقصان ہو سکتا ہے. اس قسم کے خطرات کو کہتے ہیں رسک، عام بزنس مینجمنٹ وغیرہ میں. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے ایک اور، کہ رسک کی عمومی طور پر جو کتابیں لکھی گئی ہے نا اس پر،
انگلش وغیرہ میں، اس میں رسک کی دو قسمیں بیان کی گئی ہے. ایک کو کہتے ہیں تخمینی رسک، اسپیکولیٹو کہتے ہیں شاید، اسپیکولیٹو رسک، جس میں نفع اور نقصان دونوں کا خطرہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ابھی شیئرز کی مثال دی، تو ممکن ہے کہ اس شیئرز کی قیمت 100 روپے میں نے خریدی ہے، وہ قیمت زیادہ ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ گر جائے. تو نفع کی بھی امید ہے اور خطرے کا بھی شک موجود ہے. تو ان کو کہتے ہیں اسپیکولیٹو رسک یا تخمینی رسک. اس کو مطلب آپ یوں اس کو انگلش میں ذرا یوں تعبیر کیا جاتا ہے نا، پروبیبلٹی آف لوز اور گین، کہ نفع یا نقصان کی کا اندیشہ، خطرہ. اور مستقبل دوسری قسم ہے، اس کو کہتے ہیں پور رسک یا خالص رسک کہہ سکتے ہیں اس کو. آپ کو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقبل کے ایسے واقعات جن کی وجہ سے صرف اور صرف نقصان کا اندیشہ ہے، اس میں نفع کی امید نہیں ہے. اب جو شیئرز کی مثال میں نے آپ کو دی تھی، اس میں قیمت کے بڑھ جانے اور کم ہو جانے دونوں کا امکان تھا. لیکن یہ والے جو واقعات ہوتے ہیں خالص رسک میں، اس میں صرف اور صرف نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. جیسے زلزلہ آ گیا، سیلاب کا اندیشہ ہے، آگ لگ جانے کا اندیشہ ہے. یہ جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں نا، یہ جو رسک ہے، ان کو کہتے ہیں پور رسک یا پیور رسک، پتہ نہیں جو بھی ہے. خالص رسک کا نام آپ اس کو دے سکتے ہیں، خطر الخالص اس کو عربی میں کہتے ہیں. اس میں نفع کا کوئی امید ہی نہیں ہوتا کہ زلزلہ آ گیا تو میرا مال خراب ہو جائے گا، سیلاب وغیرہ میں ڈوب جائے گا. تو یہ تو ہو گیا رسک. اب آتے ہیں رسک مینجمنٹ کی طرف کہ رسک مینجمنٹ کیا چیز ہے. رسک مینجمنٹ کو آپ اردو میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مستقبل کے خطرات کی تدبیر اور انتظام کرنا. ابھی سے ایسا انتظام کرنا کہ وہ کیا ہو جائے، مطلب کم سے کم ہو جائے، یا مطلب ہو ہی نہ، ختم ہو جائے. مطلب مستقبل کے خطرات کی تدبیر اور انتظام کرنا. اس کو عربی میں کہتا ہے ادارۃ المخاطر. عربی میں اس کو کہتا ہے ادارۃ المخاطر. تعریف کیا ہوگی اس کی رسک مینجمنٹ کی؟ کہتے ہیں یہ ایسے سسٹم اور نظام کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے مستقبل کے متوقع خطرات سے بچا جاتا ہے، یا اس کے ایسا سسٹم یا ایسا نظام، ایسے تدبیر جس کے ذریعے سے مستقبل کے خطرات کو کم کیا جاتا ہے، یا تو ختم کر دیا جاتا ہے یا کم کر دیا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں رسک مینجمنٹ. اور اس کے کئی طریقے ہوتے ہیں. آپ اگر دیکھیں گے تو بڑی کتابوں میں اس کے نام موجود ہے. مثلا ایک کو کہتے ہیں اوائڈنگ رسک، مطلب کسی رسک میں آپ پڑو ہی نہ، کسی سرگرمی میں ملوث ہی نہ ہو تو رسک سے آپ نے بچ گئے. کنٹرولنگ رسک، کنٹرولنگ رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسے طریقہ کار آپ منضبط کرو کہ آپ اس رسک پر کنٹرول کر سکے. ایکسیپٹنگ رسک، مطلب چھوٹے موٹے رسک ایسے ہوتے ہیں جس کو آپ قبول کر لیتے ہیں کہ بھائی چلے کہ اتنے چھوٹے موٹے ہو گئے تو کوئی بات نہیں، میں قبول کر سکتا ہوں، اتنے مجھ میں مطلب طاقت ہے. ٹرانسفرنگ رسک، ٹرانسفرنگ رسک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنا خطرہ اور نقصان کسی اور کی طرف منتقل کرنا. جیسے انشورنس وغیرہ میں نہیں ہوتا کہ بھئی بس ٹرانسفر ہو جاتا ہے رسک. اور رسک شیئر، رسک شیئر آخری قسم ہے. اس میں جو ہے نا اکیلے رسک برداشت کرنے کے بجائے 3-4 آدمیوں پر اس مالی خطرات اور نقصانات کو تقسیم کر دیتے ہیں. جیسے شرکت وغیرہ میں ہوتا ہے نا کہ بھئی چلو ہم سب کاروبار کر دیں گے اور نقصان میں سب برداشت کریں گے. ایسا نہیں ہے کوئی ایک برداشت کرے گا. تو یہ سارے رسک کے طریقے ہیں. صحیح ہے. تو جس میں خلاصہ یہ ہوا کہ بس رسک مینجمنٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں مستقبل کے خطرات اور مالی نقصانات کے جو امکانات ہوتے ہیں اس کو کم سے کم کیا جائے یا سرے سے ختم کیا جائے، اور اس کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. دوسری بات، رسک مینجمنٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ رسک مینجمنٹ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے مالی نقصانات سے بچنا. اصل مقصد کیا ہے اس کا؟ بنیادی مقصد مستقبل کے مالی خطرات اور نقصانات سے بچنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اور بھی ذیلی مقاصد ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی ادارہ یا بینک ہے، وہ اپنا فائنینشل جو ٹارگٹ ہوتا ہے اس کو بھی وہ حاصل کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر انہوں نے اپنا رسک
مینج کیا ہوا ہے، مستقبل کے خطرات کو کم سے کم کیا ہوا ہے، تو انہوں نے اپنے سال کا جو ٹارگٹ مقرر کیا ہو یا خاص ٹائم کا وہ ٹارگٹ وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور جب کسی ادارے میں نقصانات کم ہو تو عوام اور کسٹمرز کی نظروں میں وہ قابل اعتماد بھی بن جاتا ہے۔ تو ایسے چھوٹے موٹے فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کا بنیادی فائدہ ہے مالی نقصانات سے بچنا، یہ اصل مقصد ہے اس کا۔ اب آتے ہیں تیسری بات کی طرف کہ شرعی نقطہ نظر سے رسک مینجمنٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اصول کو بعد میں دیکھیں گے، ابھی صرف اس تصور کو دیکھتے ہیں کہ شریعت کی نظر میں اس رسک مینجمنٹ کا بنیادی تصور کیا ہے، کیا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں، شریعت میں اس کی کوئی مثالیں موجود ہیں جس میں رسک کو مینج کیا جاتا ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر رسک مینجمنٹ میں شریعت کے کسی خاص اصول کی خلاف ورزی نہ ہو، جو بیوع کی ہم نے اصول پڑھے ہیں، شرکت، مضاربت وغیرہ کے جو شرعی اصول پڑھے ہیں، اگر شرعی اصول کی خلاف ورزی نہ ہو تو پھر رسک مینجمنٹ میں بذات خود کوئی خرابی نہیں ہے، رسک مینجمنٹ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہے، قرآن سے بھی، احادیث سے بھی اور فقہ سے بھی، تینوں کی مثالیں دیکھ لیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ کی جو سب سے بڑی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ جب تم ادار معاملہ کرو تو اسے لکھو۔ اس لکھنے کا مقصد کیا ہے؟ لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ بعد میں جو مقروض آدمی ہے وہ انکار نہ کرے، اور جو قرض خواہ ہے اس کا حق ضائع نہ ہو، مالی نقصان اس کو نہ ہو۔ تو اس رسک کو جو مستقبل میں ہو سکتا ہے اس کو مینج کرنے کے لیے کہا کہ ابھی سے لکھو، گواہ بناؤ، لکھو، تاکہ مستقبل میں تم لوگوں کو جو خطرات لاحق ہو وہ کم سے کم ہو جائے۔ تو یہی تو اس کے پیچھے بنیادی مقصد یہی کار فرما ہے نا۔ اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک حدیث نقل کی ہے جس میں ایک صحابی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ، کہ میں اپنا اونٹ کسی جگہ جب چھوڑوں تو میں پہلے اس کو وہاں باندھ کر اللہ پر توکل کروں، یا بس اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کو باندھو، اس کے بعد توکل کرو، یہی توکل ہے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ آپ کا اونٹ کو باندھنا اور یہ رسک مینجمنٹ ہے آپ کا، کہ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے اللہ پر آپ کا بھروسہ ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ اپنا جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے آپ وہ بھی نہ کریں، ایسے کھلا چھوڑ دے کہ چلے بھئی اللہ پر بھروسہ ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جو رسک مینجمنٹ ہے یہ تو اللہ تعالیٰ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، یا یہ توکل کے خلاف ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ توکل تو کہتے ہی اس کو ہے کہ آپ اپنی طرف سے جتنا آپ کی استطاعت میں ہے آپ اپنی طرف سے مینجمنٹ کریں، تدبیر کریں بچنے کا، خطرات سے بچنے کا، اور اس کے بعد اللہ پر توکل کریں۔ آپ اپنی طرف سے احتیاط برتتے ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے آپ کھلی غفلت کرتے اور کہتے ہیں بس اللہ پر بھروسہ ہے، یہ توکل نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چیز، بیوقوفی ہے۔ فقہ کے اندر بھی اس کی کئی مثالیں ملتی ہے، میں آپ کو چند بتاتا ہوں۔ ایک ہے، اس کو کہتے ہیں فقہ کے اندر ایک اصطلاح ہے، اس کو کہتے ہیں زمان و خطر الطریق۔ زمان و خطر الطریق، زمان و خطر الطریق کا مطلب ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں، یہ رسک ٹرانسفرنگ کی مثال ہے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی تم اس راستے پر جاؤ، اگر تمہیں کوئی مالی نقصان ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں، یہ راستہ بالکل محفوظ ہے، یا تم ہماری جو گاڑی ہے سروس کے لیے استعمال کرو، ٹھیک، یہ بالکل محفوظ راستے پہ میں لے جاؤں گا، اگر راستے میں کچھ گڑبڑ ہوگی تو میں ذمہ دار ہوں۔ اس کو کہتے ہیں زمان و خطر الطریق، راستے کا زمان اور رسک برداشت کرنا۔ تو راستے میں اگر گڑبڑ ہو گئی تو یہ آدمی جس نے ضمانت اٹھائی ہے یہ نقصان اٹھائے گا۔ تو دیکھیے یہ رسک مینجمنٹ نہیں، یہ تو اور کیا ہے، رسک ٹرانسفرنگ ہی تو ہے۔ ایک اور چیز ہے فقہ کے اندر، اس کو کہتے ہیں زمان الدرک۔ زمان الدرک کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، مثال کے طور پر آپ جو ہے وہ کسی آدمی سے زمین خرید رہے ہیں، لیکن آپ کو ڈر ہے، رسک ہے نا، کہ بھئی ممکن ہے یہ زمین اس آدمی کے نام میں مجھے دھوکہ ہو جائے، میں بیچ میں آ جاتا ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھئی تم یہ زمین خرید لو، میں ذمہ دار ہوں، اگر یہ زمین کسی اور کی نکل آئی تو میں ذمہ دار ہوں گا۔ تو آپ نے خرید لی زمین، بعد میں اگر اس زمین کا کوئی اور مالک نکل آئے گا تو میں ذمہ دار ہوں گا، آپ مجھ سے وہ نقصان لے سکتے ہیں۔ تو دیکھیے رسک ٹرانسفرنگ نہیں ہے، یہ بھی تو رسک مینج کیا گیا۔
اور بھی اس طرح کئی مثالیں ہیں. عاقلہ کا جو تصور ہے فقہ کے اندر، عاقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بعض صورتوں میں جو قاتل ہوتا ہے وہ خود دیت ادا نہیں کرتا، قاتل کسی سے قتل ہو جائے نا تو وہ خود دیت ادا نہیں کرتا، بلکہ اس کے خاندان والوں پر اس کی جو دیت وغیرہ کے جو پیسے ہوتے ہیں نا، دیت کے وہ جو نقصان ہوتا ہے وہ تقسیم کیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک قسم کا شیئر، وہ جو شیئر والا ہوتا نا، رسک شیئرنگ، وہ والی صورت ہے. عقد موالات بھی ایک چیز ہے. عقد موالات کا مطلب ہوتا ہے کہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ غلام جو ہے وہ کسی کے ہاتھ پر یہ عقد، یا غلام نہیں، عام مسلمان بھی، کہ ایک عام کافر ہے وہ مسلمان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جاتا ہے اور پھر مسلمان کو کہتا ہے یہ عقد کر لیتا ہے. اس کافر کا کوئی مطلب رشتہ دار نہ ہو تو وہ اس مسلمان کو کہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں تو میرے جو نقصانات ہوں گے اس کو تم برداشت کرو، اور میرے مرنے کے بعد جو بھی مال ہوگا وہ تمہارا. تو اس کو عقد موالات کہتے ہیں. عقد موالات وہ بھی ایک قسم کا رسک ٹرانسفرنگ وغیرہ ہے. اور بھی اس طرح جو رہن ہوتا ہے، یعنی جس کو قرض کے بدلے میں رہن رکھتے ہیں، وہ بھی رسک سے بچنے کے لیے نا، رہن فقہ کی مثال ہے. حوالہ اور کفالہ جو ضمانت اٹھائی جاتی ہے، وہ بھی اس کی مثال ہے. فقہ کے اندر بھی اس کی کئی مثالیں مل سکتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے اس کی کوئی انکار نہیں کرتا. شریعت میں رسک مینجمنٹ کا تصور موجود ہے اور یہ تصور شرعی اعتبار سے درست ہے. اچھا جی، اب ذرا ہم آخری بات کی طرف آتے ہیں کہ رسک مینجمنٹ کے شرعی اصول کیا ہے. رسک مینجمنٹ کے تو بنیادی طور پر آپ ذہن میں رکھیے کہ تقریباً 4 اصول ہے. 4 اصول آپ ذہن میں رکھ لیجئے جو میرے ذہن میں آ سکتے ہیں. پہلا اصول جو تقریباً وہی ایک اصول بھی کافی ہے رسک مینجمنٹ کے لیے. پہلا اصول جو ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے کہ شرعی حدود کی رعایت کرنا. رسک مینجمنٹ میں شرعی حدود کی رعایت کرنا کیا مطلب؟ آپ کوئی بھی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی بھی کانٹریکٹ کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں آپ، اور اس میں رسک کو مینج کر رہے ہیں آپ، اس رسک کے مینجمنٹ کے درمیان کی جو ایکٹیویٹی ہے اور جو رسک مینجمنٹ کے جو معاملات ہیں اس میں غور کرنا ہوگا. کسی ماہر، جو بھی فقہ کے اندر ماہر ہوگا، اس کے سامنے وہ تمام ایکٹیویٹیز رکھنی ہوگی تاکہ وہ چیک کرے کہ اس میں شریعت کی کسی بھی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. اگر یہ بے کا کانٹریکٹ ہے، خرید و فروخت کا، تو خرید و فروخت کے کسی اصول کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. یا اگر یہ شرکت اور مضاربت کا ہے تو اس میں شرکت اور مضاربت کے اصولوں کی خلاف ورزی تو نہیں ہے. تو جتنے بھی اصول ہیں کانٹریکٹس کے ہیں ان تمام شریعت کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے، ان کے اصولوں کے خلاف ورزی نہ ہو. یہ بنیادی اصول یہ ہے رسک مینجمنٹ کا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آج ہی مجھے یہ فون آیا تھا، یہ مسئلہ پوچھا تھا ایک ساتھی نے. مثال کے طور پر آپ جو ہے ایک آدمی کاروبار کر رہا ہے اور آپ اس کو کہہ رہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے مثلا کاروبار کے لیے، ماہر تو ہے کاروبار میں لیکن آپ نے انویسٹمنٹ کر دی، آپ نے اس کو 50 لاکھ روپے دے دیے اور وہ آگے کاروبار کرے گا. تو یہ کیا ہے؟ مضاربت ہے نا. آپ انویسٹر ہو گئے رب المال، اور جو کاروبار کر رہا ہے وہ مضارب ہے، کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یہ رسک ہے، کیا رسک ہے آپ کو کہ بھئی ممکن ہے اس کاروبار میں نقصان ہو جائے اور سارا نقصان میرے ذمہ ہو جائے. تو میں اس طرح کرتا ہوں، میں اس رسک کو کم کرتا ہوں. اب آپ رسک مینجمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. رسک مینجمنٹ کے لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، وہ ہے رسک شیئرنگ والا. آپ نے مضارب کو کہا کہ بھائی تم کاروبار تو کر رہے ہو لیکن اگر نقصان ہو گیا تو وہ نقصان ہم دونوں آپس میں شیئر کریں گے اور دونوں آدھا آدھا نقصان برداشت کریں گے. تو مضاربت میں رسک شیئرنگ والا مینجمنٹ اختیار کرنا جائز ہے؟ نہیں جائز. پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا. مضاربت کے اندر جب انویسٹمنٹ صرف ایک کی طرف سے ہو اور دوسرے کی طرف سے انویسٹمنٹ نہ ہو، صرف کام کر رہا ہو، تو پھر نقصان کا اصول یہ ہے کہ پہلے نفع سے پورا کیا جائے گا. اگر نفع سے پورا نہ ہوا تو پھر جو ہے سرمایہ سے پورا کیا جائے گا، انویسٹر کے. وہاں پر کام کرنے والا کی ذمہ نقصان نہیں ہوگا. تو یہ اصول ہم نے پڑھا تھا نا. تو اس اصول کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہے اس رسک مینجمنٹ میں. لہذا رسک مینجمنٹ کا یہ والا طریقہ درست نہیں ہے کیونکہ شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی اس طرح کئی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پر رسک میں آپ بے کو لے لیجئے، خرید و فروخت کو. ہم نے کیا کہا تھا؟
کہ بے کے اندر میں نے بتایا تھا کہ بے مضاف الی المستقبل جائز نہیں ہے، جس کو فارورڈ سیل کہتے ہیں، کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں نے آپ کو اپنے 100 شیئرز بیچ دیے جو 1 جنوری 2001 کو میں آپ کو دوں گا، تم مجھے 1 جنوری 2001 کو پیسے دے دینا. تو اس کو کیا کر دیا، بے تو کر لی کانٹیکٹ خرید و فروخت کا، لیکن اس کو فیوچر کی طرف کیا کر دیا، لے گئے. تو کیا بتایا تھا میں نے، جائز نہیں ہے نا. تو رسک مینجمنٹ کے لیے آج کل اس طریقوں کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے. مثال کے طور پر میں نے شیئرز خریدے ہیں، فی شیئر 100 روپے کا 10 لاکھ کے شیئرز خریدے ہیں. مجھے رسک ہے کہ بھئی ممکن ہے 1 جنوری 2021 کو میں جب ہی بیچوں گا تو اس کی قیمت گر گئی ہو، تو میں آج ہی بیچ دیتا ہوں. اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو میرے پاس 100 شیئرز ہے، فی شیئر 100 روپے میں آپ کو ابھی بیچتا ہوں، لیکن دوں گا 1 جنوری 2021 کو. اور پھر 1 جنوری کو دیکھا جاتا ہے، اگر قیمت کم ہو گئی تو ٹھیک ہے، وہ درمیان میں فرق برابر کر لیا جاتا ہے. یاد ہے میں نے آپ کو سویپ وغیرہ میں اور مشتقات میں جو ہم نے کچھ نہ کچھ پڑھا تھا. تو بہرحال تو شریعت کی اصولوں کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے، یہ بنیادی اصول تھا. باقی 3 اصول چھوٹے چھوٹے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں. فقہاء ایک قاعدہ فقہیہ بیان کرتے ہیں، الخراج بالزمان، الخراج بالزمان، کہ نفع جو ملتا ہے وہ رزق کے بدلے ملتا ہے. اگر آپ کسی چیز کا رزق اٹھائیں گے تب آپ کو نفع ملے گا. رزق آپ اٹھائیں گے نہیں اور نفع آپ کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک فقہی قاعدہ ہے. ایسے چھوٹے چھوٹے الفاظ میں فقہی قواعد ہوتے ہیں نا. اس پر انشاءاللہ میں نے کتاب لکھی ہے، تقریباً 800 پیجز کی ہے، تو وہ چلی گئی ہے. دعا کرے جلد سے جلد وہ آنے والی ہے. تو بہرحال الخراج بالزمان کے بارے میں بتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کی ملکیت میں، آنرنگ میں کوئی چیز ایسی ہے کہ اس کا رسک آپ اٹھا رہے ہیں. مطلب اگر وہ چیز خراب ہو جاتی ہے، چوری ہو جاتی ہے، تو نقصان آپ کے ذمہ ہوگا نا. تو اس چیز کا نفع بھی آپ اٹھا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ چیز کی ذمہ داری کسی اور کی ہے اور نفع جو ہے وہ کوئی اور اٹھا رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہوگا. کسی اور کے رسک میں ہو اور نفع کوئی اور اٹھا رہا ہو، یہ جائز نہیں ہے. مثلا میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. عقد اجارہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ میں نے آپ کو 1 مہینے کے لیے مکان کرایہ پر دے دیا، ٹھیک ہے نا. اچھا، تو مجھے نفع مل رہا ہے نا اس مکان سے، ٹھیک ہے، مجھے نفع مل رہا ہے اس مکان سے. آپ مجھے ماہانہ کیا دیں گے، آپ ماہانہ مجھے 10,000 روپے کرایہ دیں گے، تو میں اپنے مکان سے میں نفع کما رہا ہوں. تو ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا خراج، اس کو کہتے ہیں نفع. اچھا جی، لیکن اجارے کا اصول کیا تھا کہ اجارے کے دوران اگر وہ مکان وغیرہ جل جائے یا کچھ ایسا ہو جائے، کرایہ دار نے کچھ گڑبڑ نہ کی ہو قصدن جان بوجھ کر، ویسے ہو جائے، تو نقصان کون برداشت کرے گا؟ آنر، اصل مالک. اب میں آپ کو مکان کرایہ پر دے رہا ہوں اور مجھے یہ رسک ہے کہ بھئی ایسا نہ ہو میرا یہ مکان جل جائے، خراب ہو جائے، تو میں اس رسک کو کیا کرتا ہوں؟ ٹرانسفر کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ بھئی میں آپ کو یہ مکان کرایہ پر تو دیتا ہوں، لیکن مکان اگر گر گیا، کچھ ہو گیا، تم خود بناؤ گے. کرایہ دار کو میں نے کہہ دیا، میں نے اپنا رسک اس کی طرف منتقل کر دیا. یہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کرایہ میں لے رہا ہوں، اس مکان سے نفع میں کما رہا ہوں، اور رسک میں اس کی طرف لے جا رہا ہوں. یہ تو جائز نہیں ہے کہ رسک اس کے ذمہ ہو اور نفع میں کماؤ. نہیں، ہرگز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. رسک میں اٹھاؤں گا تب ہی میں نفع کما سکتا ہوں. اگر میں اس سے کرایہ لے رہا ہوں تو پھر اس کی ذمہ داری ہے میری کہ میں اس مکان کا رسک بھی میں برداشت کروں. اس طرح شرکت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ شرکت کے اندر ہر شریک نقصان میں شریک ہوتا ہے نا. نقصان میں اگر کوئی شریک کی شرط لگاتا ہے کہ بھئی ہم 4 آدمی ہیں، 5-5 لاکھ روپے لگا رہے ہیں، لیکن میں نقصان پر نہیں برداشت کروں گا، نفع مجھے دو. اب نفع آپ کو دو اور نقصان آپ نے اٹھاؤ، یہ نہیں ہو سکتا. آپ نقصان کا رسک بھی ابھی سے اٹھائے تب آپ کو نفع ملے گا. تو نقصان نہ ہو اور نفع ملے، ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا یہ بھی ایک اصول آپ ذہن میں رکھ لیجیے. رسک مینجمنٹ میں اس اصول کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا، ایک اور فقہی قاعدہ ہے. فقہاء فرماتے ہیں کہ یستحق الربح، کہ جو نفع ہوتا ہے نا، پروفٹ، وہ انسان کو تب ملتا ہے جب 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو. نمبر 1، یا تو آپ نے مال لگا لیا، مال آپ نے لگا لیا، اما بالمال و اما بالعمل و اما بالزمان. 3 چیزیں ہیں. نمبر 1، یا تو آپ نے مال لگا لیا. مال لگا لیا مطلب جیسے شرکت میں ہوتا ہے، تو مال لگانے کے ساتھ ساتھ آپ رسک بھی اٹھائیں گے، تب آپ کو نفع ملے گا. وہ اما بالعمل، یا آپ کام کر رہے ہیں جس طرح اجارہ میں ہوتا ہے، سیلری ملتی ہے آپ کو، تو ٹھیک ہے، پھر بھی نفع ملے گا. وہ اما بالزمان، یا آپ زمان اٹھا رہے ہیں، رسک اٹھا رہے ہیں. کیا مطلب؟ ایک چیز ہے وہ آپ کے رسک میں ہے تو آپ اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں. تو یہ 3 چیزیں ہیں، تب آپ کو نفع ملے گا. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے،
آپ رسک نہیں اٹھا رہے یا مان تو لگا رہے ہیں رسک نہیں اٹھا رہے تو پھر بھی آپ کو نفع نہیں ملے گا. یہ ہے بنیادی ایک چھوٹا سا اصول یہ بھی ہے. آخری اصول یہ بھی اہم ہے, وہ یہ کہ رسک مینجمنٹ ایسا ہونا چاہیے جس میں غرر موجود نہ ہو, انسرٹنٹی نہ ہو. رسک مینجمنٹ میں انسرٹنٹی اور غرر نہ ہو. غرر جانتے ہیں نا, ہم نے پڑھا تھا, ایسی انسرٹنٹی یا ایسی جہالت کہ جس میں کانٹریکٹ یا معاملے کا فیوچر میں نتیجہ معلوم ہی نہ ہو کہ کیا ہو جائے, کہ کیا ہوگا. مثال کے طور پر میں آپ کو اگر مثالیں دوں اس کی, تو انسرٹنٹی, ایسا رسک مینجمنٹ جس میں جہالت ہوتی ہے, جس میں انسرٹنٹی ہوتی ہے, معلوم نہیں ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہوگا, ایسی رسک مینجمنٹ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر معدوم چیز کو بیچنا, ایک چیز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے, میں اس کو بیچ رہا ہوں, یہ جائز ہے نہیں. کیوں؟ پتہ نہیں کہ وہ وجود میں آئے گی یا نہیں, تو انسرٹنٹی ہے نا. اسی طرح غیر مملوک چیز کو بیچنا, میرے آنرنگ میں کوئی چیز ہے ہی نہیں, میں اس کو بیچ رہا ہوں. تو جب میری آنرنگ میں کوئی چیز نہیں ہے, میں اس کو بیچ رہا ہوں, تو یہ تو انسرٹنٹی ہوگی کہ میرے پاس آئے گی یا نہیں. یا اور مثلا انشورنس کو دیکھ لیجئے, انشورنس میں ایک تو سود کا معاملہ ہوتا ہے نا, سود کا, لیکن دوسرا اس میں غرر بھی ہوتا ہے. غرر اور جہالت, انسرٹنٹی ہوتی ہے. کیسے؟ کہ انشورنس میں رسک کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, تو رسک کو جب ٹرانسفر کیا جاتا ہے, ایک تو اس میں خرابی ہے کہ وہاں پر سود لازم آتا ہے. دوسری اس میں انسرٹنٹی کی خرابی یہ ہے کہ ایک آدمی پریمیم اور قسطیں ادا کرتا رہتا ہے, لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ انشورنس میں حادثہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اگر ہوگا تو کتنی قیمت کا ہوگا, کتنے پیسے واپس ملیں گے, میں کتنی قسطیں اور پریمیم ادا کروں گا, اگر میں نے 10 لاکھ ادا کر دیے تو پتہ نہیں مجھے کتنے ملے گا. تو یہ انسرٹنٹی ہے, اتنی زیادہ جہالت لازم آ رہی ہے. تو یہ بھی ایک قسم کی خرابی ہے. تو یہ خلاصہ ہے رسک مینجمنٹ کا. ٹھیک ہے, تو آج کل جو بھی ادارے, تو آپ اس میں خلاصہ ہی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ایک حاصل, اور اگر میں آپ کو کہوں کہ پورے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ رسک مینجمنٹ کے لیے کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا جائز ہے جس میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی لازم نہ آئے, لیکن کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا جس میں شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو, وہ طریقہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے. خواہ وہ اصول خرید و فروخت کے ہو, شرکت کے ہو, مضاربت کے ہو, کوئی بھی اصول ہو, اگر کسی ایک اصول کی بھی خلاف ورزی لازم آ گئی رسک مینجمنٹ میں, تو وہ جائز نہیں ہے. تو یہ ہے ہمارا رسک مینجمنٹ کا خلاصہ. الحمدللہ.